طبیعت سے لے کے علم کیمیا تک آ جائیے، جس علم کی گفتگو کریں میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان علوم کو گنانے پر آ جائے تو وقت تمام ہو جائے، علوم ختم نہ ہو۔ جو اندازے اس دور میں قائم کیے گئے تھے ان اندازوں نے بتایا کہ 500 علوم پر حاوی۔ آج علم کی تقسیم ہوئی تو بس اتنا کہا، علم جو مشاہدے پر مبنی، علم جو تعقل پر مبنی، علم جو وجدان پر مبنی، بس اس میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اور اس سے بڑھ کر اگر دیکھا تو بس یہ کہہ دیا کہ ہاں الہام اور وحی بھی ظاہر ہے کہ صورت علم ہے، مگر اس کا تعلق عام انسانوں سے نہیں ہے، اس کے تعلق عام انسانوں سے نہیں ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب لے دے کے بہت کوئی ولی اپنے مقام پر بیٹھا تو اس نے لفظ استعمال کیا کہ وجدانی کیفیت، کسی نے استعمال کیا الہامی کیفیت، کوئی رویت کی گفتگو کر رہا ہے، کوئی دیدنی کے منازل کا تذکرہ کر رہا ہے، کوئی اپنی گفتگو میں ایسی حصوں کا تذکرہ کر رہا ہے جس کو آج تک محفوظ نہیں کیا گیا، مگر اپنے تجربے کو ہر انسان پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اپنے مقام پر صحیح ہو رہا ہوگا، لیکن ہمارے پاس جب اسٹڈی کرنے کی ضرورت آتی ہے تو علم کی کلاسیفیکیشن دین نے 3 طرح سے کی ہے۔ علم حضوری، علم وہبی، علم اکتسابی۔ علم حضوری سوا اس کی ذات کے کسی کو نصیب نہیں ہے، یعنی اس کے حضور میں ہر شے ہے، جس کی نگاہ میں، جس کے سامنے معلوم میں تغیر نہیں ہوتا، جس کے سامنے علم اپنی شکل کو تبدیل نہیں کرتا، جس کے سامنے علم کسی صورت اپنے آپ کو کسی اور شکل میں نہیں ڈھالتا، جو ہے جیسا ہے اس کے حضور میں ہے، غیاب میں نہیں ہے، سب حضور میں۔ ایک وہ علم کہ جس کے لیے کہا کہ حضور میں دعا کا نتیجہ وہابی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں کیا کہہ کر، ربنا ہب لنا من لدنک رحمتن، پروردگار ہمارا رب تو ہی ہے، ظاہر ہے تو اب ہمیں دے، گفٹ کر، انڈاؤمنٹ کی بات کی ہے، تو ہی ہے دینے والا، کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ ہب لنا من لدن کا رحمتن، ہم تیرے پاس سے، تیرے خزانے سے طلبگار ہیں کہ رحمت کو دے دے، ہمارے حوالے کر دے۔ اب یہاں پر ایک دوسری بحث شروع ہو جاتی ہے، وہ بحث یہ ہے کہ اگر راسخون فی العلم یہ دعائیں کرتے رہے ہیں تو مستعار نہیں مانگتے رحمت کو، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مستعار نہیں ہے، ادھار نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے دے دے، نہیں دے دے، تیرا ہے، معلوم ہے، تجھ ہی سے مانگنا ہے، یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ تو دے گا تو تیرا خزانہ خالی ہونے والا نہیں ہے، مگر دے دے، تو دے دے۔ اب دے دے کا مطلب کیا ہے؟ دے کے لے لے؟ نہیں، یہ دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مولانا تشریف فرمائیں، تفسیر کر رہے ہیں قرآن کی، آپ سے بہتر نہیں جانتے، لیکن صرف اپنے چھوٹوں کو یہ بتانے کی عزت حاصل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے کہ بخشش کو، پھر لفظ کا مسئلہ اتنا گہرا ہے کہ بخشش تو آپ کو معلوم ہے نا ہندوستان پاکستان میں کس طرح استعمال ہوتا ہے، آپ تو جانتے ہیں اس لفظ کو، کیا عالم ہوا ہوگا اس لفظ کا، مگر کیا کرے مفسر، کیا کرے؟ بخش دینا، بخشش، اور پھر نتیجے میں اور اس کے آف شوٹ جو بھی بن سکتے ہیں، بخشائش تک کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہاں لفظ بخشش ہے، یہاں لفظ بخشش ہے، یعنی دے دے، بخش دے، عنایت کر دے، عطیہ کر دے، تحفہ دے دے، تو یعنی دنیا میں بھی دیکھا ہے بہت بڑا آدمی دینے کے بعد پلٹ کے نہیں پوچھتا، چھوٹے چھوٹے ذہن ہوتے ہیں، دیتے بھی ہیں پھر حساب بھی لیتے ہیں،
نہیں نہیں، دیکھیے ان باتوں کو رحمت کو مانگا ہے اس کے خزانے سے کہ دے دے، تو دے دے. ذریت کو مانگا ہے اس کے خزانے سے. قرآن مجید ہے آپ کے سامنے، قرآن مجید ہے. اولاد دے دے، گفٹ کر گفٹ. اور پھر یہی نہیں بلکہ اب تو دینے والا ہے تو ظاہر ہے کہ لینے کے لیے دامن میں وسعت بھی چاہیے. تنگی دامہ کے ساتھ رحمت کو نہیں لیا جاتا. تنگی دامہ کے ساتھ رحمت کو نہیں لیا جاتا. جتنی وسیع رحمت ہے اتنا وسیع دامن ہے. اب کون کس کو پہچانے اور کون کس کو پہچنوائے ہماری مجال نہیں ہے، مگر دعا کے طور پہ محفوظ کر دیا کہ یہ وہ ہیں راسخون فی العلم، کہ ڈوبے ہوئے ہیں علم میں. اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ سب کچھ ان کے پاس ہے مگر اس کے آستانے سے طلب ہے. اور طلب یہ کہ رحمت دے دے، رحمت دے دے. اور تو ہی تو ہے دینے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دے گا تو پھر تصرف بھی ان کا ہے، تصرف ان کا ہے. اس تصرف کو ملاحظہ کیجئے جو کبھی کبھی مشکل کشائی کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. وہ کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی اور کچھ ساعتوں کے لیے بستر پہ لیٹ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کیا کیا؟ ایک سودا کیا جو اس کے نفس کا سودا تھا. نفس کو بیچا، مرضی کو خرید لیا. مرضی ظاہر ہے کہ من لدن مل رہی ہے. اگر من لدن مل رہی ہے تو یہ ایسی ہے کہ جس کو ہبا کر رہا ہے، دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے کے بعد لیتا نہیں. اب قیامت تک تم کہو کافی ہے بس. دنیا حیران ہو رہی ہے یہ مرضی اللہ کی ہے یا علی کی ہے. لیکن اگر اصل پہ نظر ہو، جوف پہ نظر ہو، اوریجن پہ نظر ہو، تو انسان پھر کعبے کی دیواروں کو نہیں دیکھتا، آنے والے کو دیکھتا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یاد رکھیے کسی شاعر نے کسی وقت کہا عین سلام، نہیں معلوم یہ شعر کیوں یاد آ گیا. طوف کعبہ کر لیا، اچھا کیا تم نے سلام. طوف کعبہ کر لیا، اچھا کیا تم نے سلام. اب ذرا ایک رقص مستانہ دلوں کے ارد گرد. تو اگر زندگی کو اس طرح سمجھیں، اس طرح طوف کعبہ کر لیا، اچھا کیا تم نے سلام. اب ٹٹولنا ہے، اب ذرا ایک رقص مستانہ دلوں کے ارد گرد. تو دنیا اپنی نگاہیں دیوار تک رکھ رہی ہے. ہم دیوار تک نہیں، جدار تک نہیں، اس کے اس شق پہ رکھتے ہیں. کیسے دیوار شق ہوتی ہے اور کس طرح سے جانے والا داخل ہوتا ہے، کس طرح سے آنے والا آتا ہے. نگاہوں کو اتنی وسعت چاہیے. اگر کہیں کوئی آواز بلند ہو جائے کہ یہ اللہ کی مرضی، یقیناً اللہ کی مرضی، مگر اختیار اگر دے دیا ہے تو کیا کریں؟ آپ کی مرضی تو نہیں ہے، آپ اللہ کی مرضی، اس پر مقدمہ قائم ہی ہے. بھائی اگر آپ کی میری مرضی ہوتی اور تصرف ہو جاتا تو مقدمہ دائر کر دیجئے، کہیے کہ غلط مصرف ہو رہا ہے، غلط مرضی اس کی، پیدا اس کے گھر میں ہو رہا ہے، اس کو مل رہی ہے، اختیار اس کے پاس. اور پھر جانتا ہے کہ اس اختیار تمیزی میں ایسا تصرف نہیں ہوگا جس میں شرک کی بو آ جائے. شرک کی بو نہیں آئے گی. شرک کی بو وہاں آتی ہے جن کے پیشانیوں کو